الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے 7-8 ماہ گزر جانے کے بعد ایک بار پھر کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ کی ذات پر تنقید کی، اور جس دلیل کو آڑ بنا کر کوکب نورانی صاحب نے کنز العلماء پر تنقید کی، اور اس دلیل سے مفہوم وہ بیان کیا جو رافضیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ کہنے لگے کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس آیت مقدسہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی شامل ہیں، تو جب اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے تو پھر کہنا کہ ان سے غلطی ہو گئی، یہ لفظ گوارا نہیں، اور کہنے لگے لہٰذا جلالی صاحب کو اس سے رجوع کرنا پڑے گا۔ قبلہ امام جلالی صاحب زیدہ شرفہ پر تان کرتے ہوئے اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا کوکب نورانی صاحب نے، وہ مفہوم رافضیوں والا بیان کیا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس آیت سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اہل بیت اطہار معصوم ہیں اور ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس آیت مقدسہ کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ قدس سرہ العزیز کی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب اور یہ معنی اور مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ جب وہ پاک ہیں، اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے تو اب ان سے کسی قسم کی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ جو علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے، یہ صریح انہوں نے رافضیوں والا معنی اور مفہوم اس سے مراد لیا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس آیت کو دلیل بنا کے، اس دلیل کو آڑ بنا کر کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ پر تنقید کی، اور ان پر تنقید کرنے کے لیے انہوں نے رافضیت والا عقیدہ جو ہے وہ اختیار کر لیا، اور پھر اس کی آگے انہوں نے تبلیغ بھی شروع کر دی۔ یہی کتاب، اس میں قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر یہ بات لکھی کہ خطا کا صدور باہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، کہ امکان ہی نہیں، مطہرین سے خطا کا صدور بھی ممکن ہے۔ تو علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بھی
شامل ہیں اہل بیت میں، تو پھر یہ کہنا ان سے غلطی ہو گئی یہ گوارا نہیں، اس سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو کیا علامہ اوکاڑوی، کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، پھر یہ قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ، ان سے بھی رجوع کرائیں گے؟ اور اہل سنت و جماعت کے جتنے اکابرین اسلاف جو گزرے ہیں اور انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا ہے، ان سب سے پھر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کو رجوع کروانا پڑے گا۔ تو اس معنی آیت سے یہ معنی انہوں نے کس بنیاد پر، کس وجہ سے لیا؟ تو جب ہم نے کھوج لگانا شروع کی تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ ویسے ہی نہیں یہ معنی مراد لے رہے، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے یرانے ہیں رافضی، اور وہ سرور چشتی انڈیا والا، جس کی ان کی موجودگی میں جس کی تقریریں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کوکب نورانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گستاخ صحابہ سرور شاہ چشتی وہ ان کی موجودگی میں تقریر کر رہا ہے۔ تو یہ ان کے روابط اصل میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ان کی گٹھ جوڑ ہے ان کے ساتھ، تو ان سے سن کر انہوں نے بھی ان والی بولی بولنا شروع کر دی، اور پھر آ کے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف یہ بیان کرنا شروع ہو گئے، اور وہ معنی و مفہوم بیان کرنے لگ پڑے کہ جس میں جو شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا آیت تطہیر کے حوالے سے یہ بالکل عقیدہ نہیں کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب ہے کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں۔ اہل سنت و جماعت آیت تطہیر کی وجہ سے اہل بیت اطہار کو معصوم نہیں مانتے ہیں، ہاں اہل بیت اطہار کو آیت تطہیر کی وجہ سے محفوظ مانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جلالی پر تنقید کرنے کے لیے انہوں نے وہ عقیدہ بیان کیا جو رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔